السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي هدانا إلى معالم الدين وعلمنا بطرائق العلم واليقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي بعثه الله رحمة للعالمين الذي ناداه بطه وياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين الغر المحجلين المظلومين الهداة المهديين الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما بعد فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى يا أحمد أتدري أي عيش أهنى وأي حياة أبقى؟ قال اللهم لا. قال فأما العيش الهنيئة ألا يفتر صاحبه عن ذكري ولا ينسى نعمائي ويطلب رضاي ليله ونهاره. محمد وآل محمد بدرود بجاه. اللهم صل على محمد وآل محمد. نہایت بافضیلت اور نورانی شب ہے. اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے گزشتگان مرحومین اموات مومنین و مومنات سب کے مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے ایک بار پھر بلند آواز سے درود بھیجیں. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حجت آخر امام عصر والزمان اور اپنے وقت کے آقا اور مولا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات اللہ وسلام علیہ کی سلامتی اور آپ کے ظہور میں تعجیل کے لیے
ایک بار پھر بلند آواز سے درود بھیجے محمد آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. میری سعادت ہے کہ اس بابرکت شب میں اس عبادت میں آپ کے ساتھ شریک ہونے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور آپ برادران ایمانی کی زیارت کا شرف بخشا. اس نورانی محفل کے آغاز میں سب سے پہلے اعیاد رجبیہ اور ماہ مبارک رجب الاسد کے جو مبارک ایام اور ساعات ہیں اور خاص طور پر آج کی اس بابرکت شب کی مناسبت سے جواد الائمہ امام نہم حضرت امام محمد تقی اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات اللہ وسلام علیہ کی ولادت باسعادت کی شب ہے. ابن عباس کی تاریخ روایت کے مطابق اس مناسبت سے آپ تمام مومنین و مومنات اور خصوصاً آپ حضار گرامی کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں خالق کائنات اس امام ہمام اور اس معصوم ذات کے صدقے میں ہماری زندگی کے ہر روز و شب کو اور ہر گھڑیوں کو لمحات کو بابرکت اور مبارک بنا دیں اور ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس محفل کے آغاز میں اس دعا کے ساتھ میری گزارش ہوگی اپنے مرحومین کو ذوی الحقوق کو یاد کر کے اس محفل کے اور اس عبادت کے ثواب میں ان کو بھی شریک بنانے کی نیت سے تمام مرحومین کے لیے اپنے ذوی الحقوق حقداران گزشتگان اور خصوصاً جو مومنین مومنات اس سال دنیا سے گئے ہیں ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے اور اس کی مجلس اور اس محفل کے ثواب میں انہیں شریک کرنے کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك منزل البركات إنك غافر الخطيئات إنك على كل شيء قدير. پالنے والے تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ محمد آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پالنے والے حق محمد و آل محمد حاضرین مجلس میں تمام مومنین و مومنات کے حوائج شریعہ کو پورا فرما. پالنے والے تمام مومنین و مومنات کو خصوصاً حاضرین مجلس مومنین و مومنات کو علماء اعلام مراجع اعظام حضرت آیت اللہ عظمہ سستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی مقامات مقدسہ حوزہ علمیہ مراکز دینیہ اور محبین آل محمد دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو پروردگار سب کو آفات و بلیات سے شر اشرار سے خصوصاً اس دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے پروردگار اس کے شر سے سب کو معصوم و محفوظ فرما. ماننے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے گزشتگان اموات مومنین و مومنات حاضرین محفل کے گزشتگان مرحومین خصوصاً جو لاوارث مومنین و مومنات ہیں
یاد کرنے والا نہیں پروردگار سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، الہی سب کے درجات کو بلند فرما، الہی آنے والے تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرما، انہیں سیرت سیدہ دو عالم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آنے والے جب تک دنیا میں رہے تیری ذات پر ایمان کامل کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت، ان کے محبت و مودت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما، آنے والے روز محشر بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کے حقیقی پیروکاروں کے زمرے میں اور ان کے حقیقی شیعوں کے زمرے میں ہمیں شمار فرما، ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، آنے والے تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ اور آج کی شب میں اس مولود مسعود اور اس مولود مبارک کا واسطہ تیری آخری حجت اور آخری ولی ہمارے وقت کے آقا و مولا امید مستضعفین و محرومین جہاں امام عصر ارواحنا اللہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار اور مخلص جانثاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد آل محمد علیہ السلام۔ حضرات گرامی، آپ کے علم میں ہے جو اس رات کی مناسبت ہے اور جس عظیم حجت خدا اور معصوم ذات سے اس رات کی نسبت ہے، اگرچہ دو روایات ہمیں ملتی ہے امام عالی مقام کی ولادت بسعادت کے حوالے سے، 195 ہجری، ایک 19 ماہ مبارک رمضان کی تاریخ میں یہ روایت موجود ہے، اور ایک 10 رجب کی۔ یہ روایت ابن عباس کی ہے جو راوی ہے کہ امام عالی مقام کی ولادت بسعادت مدینہ منورہ میں 10 رجب سن 195 ہجری کو ہوئی۔ امام عالی مقام ائمہ طاہرین میں وہ عظیم ہستی ہے جو کئی چیزوں میں منفرد نظر آتی ہے۔ یہ ذات مقدس کئی حوالوں سے خاص ان کی انفرادیت ہے، ان میں سے ایک چیز یہ کہ باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی نسبت حضرت امام جواد ابن الرضا محمد ابن علی التقی اللهم صل علی محمد و آل محمد، بہت ہی کم سنی میں مقام امامت پہ اور منصب امامت پہ فائز ہوئے۔ آپ جانتے ہیں 195 ہجری امام کی ولادت بسعادت ہوئی، اور سن 203 ہجری میں امام ہشتم علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جو مشہور روایت ہے اس کے مطابق 103 ہجری۔ تقریباً 7 سال اور کچھ مہینے امام کی عمر مبارک تھی جب امام ہشتم کی شہادت ہوئی، اور اس سن میں اور اس کم عمری میں منصب امامت کے اوپر فائز ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، حتیٰ جو ائمہ طاہرین کے چاہنے والے پیروکار، ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے ان کے دلوں میں شک پیدا ہوا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کم سنی میں ایک شخص مقام امامت پہ فائز ہو جائے۔ یونس بن عبد الرحمن ایک بڑی شخصیت ہے، اصحاب ائمہ میں ایک بڑی شخصیت کے طور پر جو ہے پہچانے جاتے ہیں۔
جب مدینے میں خبر پہنچی امام ہشتم کی شہادت کی، دولت سرائے امام میں اور مدینے کی گلیوں میں گریہ و بکا اور حزن و غم کی ایک کیفیت طاری ہوئی اور گریہ و بکا کی صدائیں بلند ہوئی۔ بہرحال لوگ جمع ہوئے، ابھی لوگ رو رہے ہیں۔ یونس بن عبد الرحمن اٹھ کے کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بڑا غم کا موقع ہے، بڑی مصیبت ہے، لیکن ہمیں اس وقت اس بات کو مشخص کرنی ہوگی، ہمیں اس فکر میں اور اس بات پہ سوچنی ہوگی کہ اس وقت ہمارا امام کون ہے، کیونکہ ایک طرف امام ہشتم کے ایک ہی فرزند ہے، تقریباً متفق علیہ تمام محدثین و مورخین کا کہ امام ہشتم کے ایک ہی فرزند ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ ایک روایت اگرچہ ایک ضعیف روایت ہے کہ امام کے ایک اور بھی فرزند موجود تھا، لیکن مشہور ہی ہے ایک ہی فرزند۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی ایک طرف امام کا ایک ہی بیٹا ہے اور دوسری طرف 7.5 سال کے عمر کے ہیں، تو اس عمر میں جو ہے کیسے امام ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو امام کا نمائندہ یا قائم مقام جو ہے وہ بنائیں، تاکہ امام علیہ السلام کے سن بلوغ تک پہنچنے تک جو ہے وہ قائم مقام رہے، اور پھر جب امام سن بلوغ کو پہنچ جائے تو پھر ہم ان کی امامت اور ان کے ولایت کا جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے اعلان کریں۔ امام کے ایک اور شاگرد جو بصیرت و آگاہی رکھنے والا اور صحیح معنوں میں امامت و ولایت اور اس مقام کو سمجھنے والا تھا، اسے اس بات سے اتنا غصہ آیا، اٹھ کھڑا ہو گیا، اس کا گریبان پکڑ کے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، کہا احمق آدمی، تم کیسے شاگرد ہو امام کے؟ تجھے آج تک منصب امامت کا اور اس الہی منصب کا تجھے پتہ نہیں ہے؟ یہاں سن و سال کی اور عمر کی بات نہیں چلتی، سبحان اللہ، یہاں اہلیت و صلاحیت اور وہ خداداد صلاحیتوں کی بات ہوتی ہے۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ تو اللہ جانتا ہے کون اس مقام کا اہل ہے کون نہیں ہے۔ یہاں سن و سال کی بات نہیں ہوتی، اور ہے بھی جہاں الہی منصب ہو، جہاں مقام اور منصب خدا کی طرف سے معین کیا جاتا ہو، وہاں پھر جو ہمارے معیارات ہے، جو ہماری ذہنی تخلیق ہے، جو ملاقات ہے، وہ وہاں پہ نہیں چلتے۔ وہاں وہ معیار چلتا ہے جو خدا کی نگاہ میں معیار ہو، جو چیز اللہ کی نظر میں ملاک ہو اسے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض ائمہ سے بھی پوچھا گیا، خود امام ہشتم علیہ السلام سے بعض لوگوں نے پوچھا، فرزند رسول، آپ کے بعد اس امت کا پیشوا اور آپ کا نائب وصی نبی اور خلیفہ پیغمبر کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، میرا بیٹا ابو جعفر۔ امام ہشتم علیہ السلام پیار سے اکثر امام کو نام کی جگہ کنیت سے پکارتے تھے، ابو جعفر کے لقب نام کی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ فرمایا میرا فرزند ابو جعفر تمہارا امام ہوگا۔ ایک راوی کی روایت بہار الانوار میں بھی ہے، تحف العقول کے اندر بھی موجود ہے، بعض دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ امام کے پیروکار ہے، شاگرد ہیں، لیکن بے بصیرت ہیں۔ جب امام نے فرمایا میرا فرزند ابو جعفر ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے یہ بات تھوڑی سی ذہن میں
کھٹکتی رہی، بات جو ہے وہ بیٹھی نہیں ذہن میں. عرض کیا مولا اس عمر میں اس وقت بتایا جاتا ہے تقریباً 4 سال کی عمر تھی امام جواد کی. کہا کہ 4 سال کی عمر میں ابھی اس عمر میں یہ امام بن سکتا ہے؟ امام حشم نے جواب دیا یہاں صرف نصاب کی بات نہیں چلتی. جہاں عیسی ابن مریم گہوارے میں نبی بن سکتا ہے تو میرا فرزند امام کیوں نہیں بن سکتا؟ حقیقت بھی ہے، قرآن مجید کی آیت موجود ہے سورہ مریم میں. ابھی چند دن کا یا چند بعض روایت کے مطابق چند گھنٹوں کا حصہ، بہت زیادہ جنہوں نے بات کی ہے 2 دن کا یا 3 دن کا حصہ، وہ گہوارے میں کہہ سکتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور مجھے مقام نبوت اور منصب رسالت پہ بھی فائز کر دیا. جہاں حضرت عیسیٰ کے بارے میں سورہ مریم کی آیت نمبر 12 ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے مقام نبوت اور حکمت حضرت عیسیٰ کو بچپنے میں عطا کر دی. جہاں حضرت عیسیٰ گہوارے میں نبی بن سکتا ہے، حضرت یحییٰ بچپن میں نبی بن سکتا ہے، تو حضرت امام جواد اس 7 سال کی عمر میں کیوں امام نہیں بن سکتا؟ اس لیے لوگوں نے آزمانے کی کوشش کی، سوالات کیے. وہ واقعہ یقیناً آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے یا سنا ہے علماء سے کہ جب عبداللہ مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل سے امام کا عقد کرنے کا ارادہ کیا، اگرچہ اس ارادے کے پیچھے اس کے پس منظر میں جو اس کے اہداف اور مقاصد تھے وہ کچھ اور تھے. وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، علیویین کی بغاوت کو سے روکنے کے لیے، لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ محبوب دکھانے اور اس قسم کے مقاصد تھے جس کے لیے وہ یہ کام چاہتا تھا. اس لیے امام عالی مقام کو بلایا مدینے سے بغداد، اور بنی عباس کو جب پتہ چلا کہ مامون یہ ارادہ رکھتا ہے کہ محمد ابن علی کو، ابو جعفر کو اپنا داماد بنانا چاہتا ہے، تو اعتراض کیا. کہا یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ 8 سال کا بچہ ہے، تو اسے اپنا داماد بنا رہے. انہیں ڈر اس بات کا تھا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو یہ خلافت جو ہے وہ نکل کے آل علی کے ہاتھوں چلی نہ جائے. اس لیے بنی عباس کے سرکردہ افراد نے اعتراض کیا، کہا یہ ابھی بچہ ہے، کیسے اس کو داماد بنا رہے ہو؟ مامون نے کہا کہ بھئی تم غلط فہمی میں ہو. کہا اس خاندان کے جو بچے بھی ہیں وہ دوسروں کے بڑوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں. اگر تمہیں اندازہ کرنا ہے، اسے جاننا تم چاہتے ہو تو بے شک آزما سکتے ہو. ایک محفل اس نے ترتیب کی، لوگوں کو بلایا، وزراء، زعماء، ارباب اقتدار، ارباب حل و عقد سب جمع ہوئے، اور اس زمانے کے سب سے بڑے قاضی القضات یحییٰ بن اقسم، آج کل کی ہماری اصطلاح میں مفتی اعظم یحییٰ بن اقسم کو تیار کیا. کہا کہ تم سوال کرو. اس نے اپنے تئیں مشکل سے مشکل ترین سوال ڈھونڈا.
سارے لوگ آ گئے، دربار سج گیا، وزراء و زعماء سب جمع ہو گئے، اکابرین شہر سارے جمع ہو گئے۔ امام عالی مقام تشریف لائے، اٹھ کے تعظیم کیا گیا، اور عبداللہ مامون نے اپنے پاس امام کو بڑی شان عزت و احترام کے ساتھ جگہ دی۔ یحییٰ ابن اقسم نے عرض کیا اگر اجازت ہو تو آپ سے ایک سوال کروں۔ امام نے ایک تبسم کیا، مسکرائے، سمجھتے تھے کہ یہ کس غرض سے اور کس نیت سے مجھ سے پوچھنا چاہ رہا ہے۔ ایک تبسم کیا اور فرمایا ہاں پوچھو۔ تو اس نے اپنے حساب سے ایک مشکل سوال امام سے پوچھا کہ یہ بتائیے اگر کوئی شخص احرام کے حالت میں شکار کرے کسی جانور کا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے سوچا ہوگا اس نے اپنے ذہن میں، یہ تو ابھی بچہ ہے، اس نے ابھی حج نہیں کیا، اور ہوتے بھی حج کے مسائل جو ہے بڑے پیچیدہ اور مشکل مسائل ہوتے ہیں۔ اور ہم جب پڑھاتے ہیں مدارس میں فقہ کی جو کتابیں ہیں، وہاں جو کتاب الحج جب پڑھاتے ہیں تو اس کو سمجھانا اور حج کے مسائل کو سمجھانا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے جب تک انسان ایک دفعہ خود جا کر عملاً حج نہ کرے اس وقت تک جو ہے صحیح معنوں میں وہ حج کے مسائل کو سمجھا نہیں پاتا اور سمجھ بھی نہیں پاتا۔ تو شاید اس نے یہ سوچا ہوگا یہ سب سے مشکل جو ہے حج کے مسائل ہے، تو اور پھر اس میں بھی احرام کے مسائل جو انتہائی شاذ و نادر لوگوں کو پتا ہوتا ہے۔ کہا اگر کوئی شکار کرے تو پھر اس کا کیا حکم ہے احرام کی حالت میں؟ آپ جانتے ہیں احرام اصل اس کا لفظی معنی ہے حرام قرار دینا۔ جب انسان حج کے لیے عمرے کے لیے احرام باندھ لیتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ جیسے تکبیرۃ الاحرام، نماز میں جب ہم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو اس تکبیر کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، پھر ادھر ادھر دیکھنا حرام، پھر باتیں کرنا، عام باتیں کرنا حرام، اچھل کود کرنا حرام، جو بھی کام مبطل صلاۃ ہو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ احرام میں شکار اگر کوئی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام عالی مقام نے فوراً فرمایا تم نے جو سوال کیا ہے یہ سوال تمہارا ادھورا ہے، تمہارا سوال ادھورا ہے، اس کی کئی شکیں بنتی ہے، ان میں سے کون سی شک تمہاری مراد ہے؟ یہ جو شکار کرنے والا اس نے جو شکار کیا ہے تو یہ بتائیں کہ یہ آزاد شخص ہے یا غلام؟ یہ شکار کرنے والے نے جس جانور کا شکار کیا ہے وہ کوئی پرندہ تھا یا کوئی اور جانور؟ وہ کوئی چھوٹا جانور تھا یا بڑا جانور؟ اس نے جو شکار کیا دن میں شکار کیا رات میں شکار کیا؟ اس نے جو احرام باندھا ہے وہ حج کا احرام ہے یا عمرے کا احرام ہے؟ اس نے جو شکار کیا تو یہ غلطی سے کیا ہے یا عمدن کیا ہے؟ وہ شکار کرنے کے بعد اپنے کام پر پشیمان ہے یا دوبارہ بھی اس کام کو انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہے؟ 11 سوال امام نے کیے، 11 شک جب اس حکم کے بتا دیے یحییٰ ابن اقسم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے تو زندگی میں کبھی ان شکوک کو کبھی سنا بھی نہیں تھا، جائے کہ اس کے ان شکوک کا جواب دیں۔ اس طرح سے آزمایا گیا امام عالی مقام کو اس کمسنی کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کمسنی میں اور اس عمر میں ایک انسان اس مقام پہ فائز ہو جائے جو مقام امت کی رہبری کا مقام ہے، جو منصب
پوری امت اسلامی کی رہبریت اور ان کی پیشوائی کا منصب ہے، لیکن یہ الہی منصب ہے، یہ خدائی منصب ہے۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کون اس کی رسالت کا اور اس منصب کا اہل ہوتا ہے۔ علی بن جعفر، جناب علی بن جعفر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی، جو امام ہشام علیہ السلام کے چچا بنتے ہیں، نہایت ہی نیک، پرہیزگار اور معرفت رکھنے والی شخصیت تھی۔ مدینے میں بعض افراد علی بن جعفر کے پاس آ کے احادیث لکھ رہے ہیں، کئی سالوں سے اس کی شاگردی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر علی بن جعفر سے ائمہ طاہرین کے روایات، زیادہ تر خصوصاً امام ہفتون کے روایات، آپ کی حدیثیں جو ہے لکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ راوی کہتا ہے کہ دیکھا کہ حضرت ابو جعفر تشریف لائے، امام محمد تقی تشریف لائے، ابھی چھوٹی عمر ہے، چند سال کے ہیں۔ علی بن جعفر جیسے ہی دیکھا کہ امام نہم تشریف لا رہے ہیں، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، ننگے پیر، عبا کو بھی پہنے بغیر دوڑا مسجد سے باہر، استقبال کیا، بڑی عزت و تکریم کے ساتھ امام کو اندر مسجد میں لے آیا۔ امام نے فرمایا، عمو جان، چچا آپ تشریف رکھیے، بیٹھا تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے کہا علی بن جعفر نے، اے میرے آقا، سیدی و مولا، یہ تعبیر ہے روایت کی، سیدی و مولا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ کھڑے ہوں اور میں بیٹھ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال جب امام تشریف لے گئے واپس، تو یہ جو علی بن جعفر کے شاگرد تھے، انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی، کہنے لگے، حضرت آپ اتنے بزرگ، ریش سفید، آپ ان کے والد گرامی کے چچا ہیں، خود ان کے بھی نہیں، ان کے والد گرامی کے حضرت امام ہاشم کے آپ چچا ہیں، عمر میں آپ بڑے ہیں، داڑھی آپ کی سفید ہو گئی ہے، آپ بھی اسی خاندان کے ہیں، تو یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ایک چھوٹے سے بچے کا اس طرح سے آپ احترام کریں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، حضرت علی بن جعفر کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے، اور سختی کے ساتھ کہہ دیا، خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا، اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں لیا، کہا، اللہ تعالیٰ کو یہ سفید داڑھی، اللہ تعالیٰ کو کی نظر میں یہ سفید داڑھی اس مقام کے لیے اہل نہیں ہے، اور اس داڑھی کے ساتھ میں اس مقام کے لیے اہل نہیں ہوں، اللہ کی نگاہ میں یہ اس منصب کے لیے اہل ہے، تو میں ان کا احترام کروں گا، یہ میرے آقا اور میرے سردار ہے، میں ان کا ادنا سا غلام ہوں، آئندہ اس قسم کی بات نہ کرنا، ادنا سا ان کا غلام ہوں، وَأَنَا عَبْدُهُ، تعبیر ہے روایت کی، میں ان کا ادنا سا غلام ہوں۔ اب یہاں سے ایک دو باتیں آپ عزیزان گرامی، خاص طور پر میرے جو چھوٹے بھائی اور عزیز ہیں، ان کے لیے ایک جملہ عرض کروں گا۔ ان ذوات مقدسہ کی محبت و مودت اور ولایت کے ناطے اور ان کے پیروکار ہونے کے ناطے ہم میں سے بھی ہر کسی کو زندگی میں اسی طرح کی معرفت اور بصیرت جو ہے حاصل کرنی چاہیے، اسی طرح کی آگاہی اور قولاً و عملاً ان کی اطاعت اور پیروی کی ضرورت ہے عملی زندگی میں، کہ ہم اپنی زندگی میں ان کی سیرت پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر ان کے تعلیمات اور ان کے ارشادات سے اپنی زندگی کے لیے
اصول معین کرے، روشنی لے اور اپنی زندگی کو، چاہے اس دنیا کی زندگی چاہے آخرت کی زندگی، اس کو ایک اچھی زندگی بنائے، ایک اچھی زندگی۔ اب ایک اچھی زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک خوشگوار زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ بس اس مطلب کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ اس کے لیے، اسی مقصد کے لیے میں نے شروع میں حدیث معراج کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ حدیث معراج یہ حدیث قدسی ہے، اور آپ کو یقیناً پتہ ہے حدیث قدسی اس اللہ کے کلام کو کہا جاتا ہے جس میں الفاظ اللہ کے ہیں، کلام اللہ کا ہے، اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے، لیکن قرآن کے اندر شامل نہ ہو، بعنوان قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوا ہو، اس کلام کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ تو اس روایت میں، اس حدیث میں سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب جب معراج پہ بلایا خالق کائنات نے اپنے حبیب کو، اور اس مقام پہ جا کے پہنچے جس مقام کو قرآن نے قاب قوسین کہا ہے، جہاں خدا کے مقرب فرشتے بھی نہیں جا سکتے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس منزل پہ پہنچے سید الانبیاء، خالق کائنات کے ساتھ کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی، کچھ گفتگو ہوئی، کچھ مکالمے ہوئے۔ انہی گفتگو کا ایک حصہ جو سید الانبیاء نے بعد میں تشریف لا کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ وہاں پہ کیا کیا باتیں ہوئی، اللہ نے کیا فرمایا، اسی میں ایک جملہ یہ ہے اس حدیث معراج کا حصہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی یا احمد اتدری ای عیش اہنا و ای حیات ابقا، توجہ کیجئے گا، فرمایا اے احمد، آپ کو پتا ہے نا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملکوتی نام اور آسمانوں میں آپ کا اسم گرامی احمد ہے، اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و آلہ وآلہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے حواریین کو سید الانبیاء کی آمد کی جب بشارت دی، قرآن مجید کی آیت گواہ ہے، سورہ صف میں ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اے میری قوم، اے میرے حواری، اے میری امت، میں تمہیں اپنے بعد ایک ایسے رسول کی آمد کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، تورات و انجیل میں بھی آپ کا وہی نام ہے جو آسمانوں میں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا احمد، اے میرے حبیب، اتدری ای عیش اہنا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کون سی زندگی سب سے اچھی اور خوشگوار زندگی ہے؟ ہنی، محاورے میں کہا جاتا ہے ہنی ان لک، تجھے گوارا ہو، تمہارے لیے یہ چیز مبارک ہو، خوشگوار اور اچھی رہے، اس میں دعائیہ جملہ ہے، عربی میں کہا جاتا ہے ہنی ان لک ایو عیش اہنا، کون سی زندگی خوشگوار اور اچھی زندگی ہے؟ وَأَيُّ حَيَاتٍ أَبْقَى، میرے حبیب کیا تجھے پتا ہے کہ کون سی حیات اور زندگی
ہمیشہ رہنے والی اور باقی رہنے والی. اب ہمارے معیارات کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں ممکن ہے کسی کے پاس اچھی زندگی کا معیار یہ ہو کہ اس کے پاس مال زیادہ ہو، کوٹھی ہو، کارخانے ہو، کاریں ہو، کھانے پینے کے لیے وافر مقدار میں اس کے پاس مال موجود ہو. ممکن ہے یہ کسی کے پاس اچھی زندگی کا معیار. کسی کی نظر میں بڑے عہدے پہ فائز ہونا، بہت بڑا آفیسر ہونا، ایک اچھے مقام پہ اچھے منصب پہ فائز ہونا، ممکن ہے یہ اچھی زندگی کی علامت ہو، یہ اچھی زندگی کا معیار ہو. کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اللہ کی نگاہ میں، الہی نظر میں ایک اچھی زندگی کے معیارات کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس حدیث میں سمجھے. سبحان اللہ. جہاں اللہ نے ان معیارات کو بیان کر دیا، وہ بلاک اور معیار ہمیں بتا دیا کہ ایک خدا کی نظر میں ایک اچھی زندگی کیسی ہونی چاہیے. جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا تجھے پتا ہے ایو عیش اہنا، کون سی زندگی سب سے اچھی ہے، وایو حیات ابقا، کون سی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. قال اللہم لا، سرکار نے فرمایا مارنے والے نہیں، میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں. اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی عرض کروں میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سوال جو کیا جاتا ہے، جواب جو دیا جاتا ہے وہ واقعا نہ جانتے ہوں اور معلوم نہ ہو اور اس بنیاد پر سوال کیا جائے یا اس بنیاد پر جو ہے وہ جواب دیا جائے. نہیں، یہ ہمیشہ ضروری نہیں. کبھی سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں آنے والے اس سوال اور جواب کو سن کر وہ سمجھ جائیں. یہ سمجھانا دوسروں کو مقصود ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا اللہم لا، پانے والا نہیں، میں نہیں جانتا. اللہ نے فرمایا اما العیش الہنی، تو آپ سنو کہ جو اچھی زندگی ہے، جو خوشگوار زندگی ہے خدا کی نظر میں، فرمایا فَهُوَ مَا لَا يَفْتُرُ صَاحِبُهُ عَنْ ذِكْرِي، وہ زندگی اچھی زندگی ہے، خوشگوار زندگی ہے جس میں انسان میری یاد سے اور میرے ذکر سے تھک نہ جائے. لا يفطر صاحبہ عن ذکر، جو ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے تھک نہ جائے، سستی نہ آئے. فطور کہا جاتا ہے عربی میں جسم کے ڈھیلے پڑ جانے کو. جب کوئی کام کر کے انسان کی انرجیز جب خرچ ہوتی ہے تو جسم جو ہے ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس میں سکت نہیں رہتی، اس میں طاقت کم ہو جاتی ہے، اسے مزید انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، سستی آتی ہے، پھر اٹھنا مشکل ہوتا ہے. اس کیفیت کو کہا جاتا ہے فطور، فطرہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یفتر صاحبہ عن ذکری، اچھی زندگی وہ ہے جس میں وہ شخص میرے ذکر سے، فَهُوَ الَّذِي لَا يَفْتُرُ صَاحِبُهُ عَنْ ذِكْرِي، اچھی خوشگوار زندگی وہ کہ وہ شخص میری یاد اور میرے ذکر سے تھک نہ جائے، سست نہ پڑے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خدا کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے. حقیقی معنوں میں ذکر الہی سے سست نہ ہونا، تھک نہ جانا. تو پھر اس کے لیے ہمیں پہلے ذکر کو سمجھنا ہوگا کہ ذکر ہے کیا.
ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا ایک ذکر پڑھیں اللہ کے حوالے سے. جب ذکر کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کوئی خاص اذکار، کوئی خاص اسماء حسنہ یا اوراد، کوئی دعا، کوئی مقدس کلمات اپنے زبان پہ لے، اس کو ورد کرتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں. یہ ذکر و تسبیح ہمارے ذہنوں میں یہ مراد ہے. لیکن امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد. آپ سے پوچھا گیا ذکر کے بارے میں. لیکن ہماری طبیعت یہ ہوتی ہے، انسان کی، عام انسان کی طبیعت یہ ہوتی ہے جب ایک چیز جو ہے وہ بار بار انسان انجام دیتا ہے تو پھر اس میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ بور ہونا شروع ہوتا ہے. اور پھر خصوصاً عبادات اور اس قسم کے جو معنویات ہیں اس میں انسان بہت جلدی تھک جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں ہم میں اپنی ذات سے مثلا ان کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں کہ مسجد میں آنے کے بعد پھر ابھی آدھا گھنٹہ نہیں گزرا ہمیں باہر نکلنے کی جلدی ہوتی ہے، باہر نکلنے کی جلدی ہوتی ہے. عبادات کی راتوں میں اب 1-2 گھنٹہ انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سوچنے لگتا ہے پتہ نہیں میں نے آج وہ عرش الہی کے اوپر جو ہے وہ آج تک میں پہنچ گیا ہوں، میں نے بہت بڑا تیر مارا ہے. سستی آتی ہے، اگتا جاتا ہے، بور ہونا شروع ہوتا ہے. یہ اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے انسان کے اندر شوق کو ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے، اس عمل کی نسبت اس کے شوق کو، رغبت کو، اشتیاق کو زیادہ رہنا چاہیے. اسی لیے میں ابھی اس ذکر کی وضاحت سے پہلے ایک جملہ اور یہاں پہ آپ کے خدمت میں ہدیہ کر کے آگے بڑھوں. اسی لیے روایات میں ہے محبت اہل بیت کے 20 فائدے. ایک روایت میں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت اور میری اطرت کی محبت میں 20 خصلتیں ہیں، 20 خصلتیں ہیں. اس میں ایک خصلت یہ ہے، ابھی میں اس حدیث کو بیان کرنا میرا مقصود نہیں ہے، اس 20 میں ایک خصلت یہ ہے وَالنِّشَاطُ فِي الْعَمَلِ. جو شخص حقیقی معنوں میں اہل بیت کا محب ہوگا وہ عبادات اور اعمال خیر میں ہمیشہ مشتاق رہے گا، کبھی بور نہیں ہوگا، سستی نہیں آئے گی. یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا. میرے چھوٹے بھائیوں سے خاص طور پر عرض کروں گا، جب بھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ عبادت میں شوق کم ہو رہا ہے، رغبت کم آ رہی ہے، مسجد کے اندر آنے کے بعد جلدی نکلنے کا دل کر رہا ہے، شب قدر ہے، شب بیداری ہے، جی نماز کو چھوڑ کر، دعا کو چھوڑ کر، باقی عبادات کو چھوڑ کر مسجد سے باہر نکلنے کا دل کر رہا ہے، یا سستی آ رہی ہے، شوق کم ہو آ رہا ہے اور رغبت کم ہے، تو پھر یہ جان لینا پھر آپ کی محبت میں کمی ہے، محبت میں کمی ہے. اس کی بنیاد یہ ہے، اس بنیاد کو مضبوط کرے. اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اس کے اولیاء کی محبت کو اپنے دل میں مضبوط سے مضبوط تر کر دے. جتنی آپ کی محبت بڑھتی چلے جائے گی، عبادات اور اعمال میں آپ کا شوق بڑھتا چلا جائے گا. رغبت بڑھتی جائے گی. اس کی تاریخ سے میں اس کا ثبوت اور ایک عملی راجی گواہ آپ کو پیش کروں. آپ ذرا نظر اٹھا کے دیکھیے کربلا میں
शब आशूर और आशूर के दिन असहाब हुसैन को देखिए, जिनके दिलों में सैयद शुहदा की फर्जंद रसूल की मोहब्बत इस कदर रासिख और उस्तवार है कि जो आके कह देते हैं फर्जंद रसूल, ए अहले बैत मुस्तफा, ए अली की शहजादी, अगर आपको हमारे ईमान और हमारे अकीदे पर इत्मीनान नहीं है, अभी हुक्म करें हम अपनी तलवारों से अपनी गर्दनें काट दें। कोई उठ के कहता है, जब उनसे कहा जाता है यहाँ से चले जाओ, चराग भी बुझा दिया जाता है, तो उठ के अर्ज करता है फर्जंद रसूल, अगर 1000 दफा मुझे मौत आ जाए और फिर मुझे कत्ल किया जाए, फिर मेरे लाश को जला दिया जाए, मेरे लाश की उस राख को दरिया में बहा दिया जाए, फिर मुझे जिंदा करे, फिर उसी तरह मुझे मार दे, 1000 दफा जिंदगी मिले, फिर भी मैं तेरे ही कदमों पे निसार करता रहूंगा। मोहब्बत का ये आलम है, तो फिर शौक और रग़बत की कैफियत को भी आप देखिए कि सारी रात पता है सुबह जो है शहीद होना है, सुबह हमारी ये रात जिंदगी की आखिरी रात है, सुबह हमने शहीद होना है, मरना है, जाना है इस दुनिया से, लेकिन कैफियत यह है वलहुम दविय्युन कदविय्यन नहली, असहाब हुसैन के खेमों से जिक्र और तस्बीह और इबादत की गुनगुनाहट आवाजें ऐसी आ रही है जैसे शहद के मक्खी के छत्ते से गुनगुनाहट की आवाजें आ रही है। कोई थकावट नहीं, कोई सुस्ती नहीं, शौक रग़बत और फिर ऐसी रग़बत कि अपनी जान निसार करने के लिए एक दूसरे पे सबकत दे रहे हैं, एक दूसरे से कह रहा है भाई खुदा के लिए तू रुक जा मैं जाता हूँ, वो कहता है तू रुक जा मैं जाता हूँ। ये फस्तबिकुल खैरात का अमली मुजाहरा हो रहा है करबला के। तो ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया अच्छी जिंदगी की पहली खुसूसियत यह है कि वो शख्स मेरे जिक्र से थक न जाए, सुस्ती ना आए, बोर ना हो, बल्कि शौक और रग़बत से अल्लाह की बारगाह में हमेशा हाजिर रहे। वन्निशातु फिल अमल, 19 में से एक खसरत मोहब्बत अहले बैत की यह है कि जो मुहिब अहले बैत हो वो हमेशा अमल खैर के लिए हमेशा चुस्त रहता है, उसमें शौक और रग़बत रहती है, उसमें सुस्ती कभी नहीं आती। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, आवाज़े बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, खुशबूए इमाम ज़माना, आवाज़े बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो इमाम शिशुम सल्लल्लाहु अलैहि से पूछा गया, बात थी जिक्र की, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे जिक्र से गाफिल ना हो, मेरी जिक्र से थक ना जाए, मेरे जिक्र से थक ना जाए, मेरी याद से गाफिल ना हो, सुस्ती ना आए। इमाम शिशुम से पूछा गया फर्जंद रसूल जिक्र से क्या मुराद है, अलबत्ता वो इस आयत की तफसीर में पूछा गया था, साहिब ने पूछा था कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो, जिक्र कसीर, बहुत ज्यादा खुदा का जिक्र करो, ये अल्लाह का हुक्म है, कुरान की आयत। तो रावी ने पूछा फर्जंद रसूल ये जिक्र से क्या मुराद है, जिक्र कसीर किसे कहा जाता है, बहुत ज्यादा खुदा को याद करने से मुराद क्या है? तो इमाम आली मकाम ने फरमाया कि जब इंसान कोई काम अंजाम दे,
کام انجام دے تو وہ یہ دیکھیں کہ یہ کام اللہ کی نظر میں جائز ہے یا ناجائز، یہ حلال ہے یا حرام۔ فَإِنْ كَانَ اطاعتاً عملہ وَإِنْ كَانَ معصیتاً ترکہ۔ کسی بھی کام کے کرنے پہ جب آئے، کوئی بات کرنی ہے، کوئی گفتگو کرنی ہے، کسی سے کچھ کہنا ہے، کہیں جانا ہے، کسی طرف دیکھنا ہے، کسی قسم کا بھی کام جب کرنے کا وقت آئے، امام فرماتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ خدا کی اطاعت ہو رہی ہے یا معصیت ہو رہی ہے، اس کے کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے یا نہ کرنے کا خدا نے کہا ہے۔ فَإِنْ كَانَ طَاعَةً عَمِلَهُ، اگر یہ خدا کی اطاعت ہے، اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس کے کرنے کا حکم دیا ہے تو اسے انجام دے۔ اور اگر وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً تَرَكَهُ، اگر یہ خدا کی نافرمانی ہے، اللہ اس پر راضی نہیں ہے، اللہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، یہ حرام کام ہے، خدا راضی نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا یہ ذکر کثیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ذکر سے مراد یہ ہے کہ مقام عمل میں انسان ہمیشہ خدا کو یاد رکھے، اللہ کو یاد رکھے، اللہ سے غافل نہ ہو۔ جو اللہ تعالی چاہتا ہے، جس چیز سے جن چیزوں سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ ہر کام کے وقت پہلے اپنے رب کو یاد کر کے اس کی منشا اور اس کی رضا دیکھے، اس کا حکم دیکھے، پھر اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے، پھر اس کو انجام دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرے اور انسان عملی قدم اٹھائے۔ یہ ہے ذکر۔ اب اس حدیث میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی اچھی زندگی چاہتا ہے، کوئی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو فَهُوَ الَّذِي لَا يَفْتُرُ صَاحِبُهُ عَنْ ذِكْرِي، جہاں پر شخص میرے ذکر سے، میری یاد سے غافل نہ ہو، اس میں سستی نہ آئے۔ وَلَا يَنْسَى نعمتی، دوسری چیز میری نعمتوں کو نہ بھلائے، میری نعمت کو نہ بھلائے۔ وَلَا يَجْهَلْ حَقِّي، اور میرے حق سے جاہل نہ رہے، میرے حق سے جاہل نہ رہے۔ ایک جملہ اور یہاں پہ عرض کر کے میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے دعاؤں کا بس ایک جملہ اور اس کی وضاحت میں عرض کر کے آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ فرمایا لا یفتر صاحب عن ذکری، میری یاد سے غافل نہ رہے، میرے ذکر سے تھکے نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا مقام عمل میں ہمیشہ خدا کو یاد رکھیں۔ دوسرے لفظوں میں جس کے دل میں ہمیشہ اللہ کی ذات موجود ہو وہ کبھی سست نہیں ہوتا، وہ کبھی سست نہیں ہوتا، سست نہیں ہوتا۔ اور یہ دل ہے جگہ اسی کی،